پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، تاحال یہ خواب شرمندہ تعبیر ہے کہ اسلام کا یہاں پر نفاذ ہوا ہو۔ آپ کی کیا رائے ہے، اسلام نافذ ہو پائے گا پاکستان میں، اور ہوگا تو کیسا ہوگا اور کس کا ہوگا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ اس وقت گلی گلی نعرے لگ رہے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے تو اس نعرے پر مسلم لیگ کی حمایت کی تھی، اور پھر سب مسلمانوں کی تائید و حمایت سے کسی جنگ کے بغیر جمہوری تحریک کے نتیجے میں ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان وجود میں آیا۔ لہذا بانیان پاکستان نے قوم سے جو پیمان وفا کیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ڈے ون سے یہاں کلی طور پر اسلام کو نافذ کیا جاتا۔ صحیح۔ لیکن ظاہر ہے کہ نہیں ہوا، اور پہلے تو متفقہ آئین نہیں بن سکا، تاہم کہ 1956 میں 1 یونٹ کی بنیاد پر ایک دستور بنا، جس میں پورے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ اور مشرقی پاکستان کو 1 یونٹ بنایا گیا، اور پھر ان میں پیرٹی اور مساوات کا اصول بنایا گیا۔ لیکن 1958 میں مارشل لا نافذ ہوا، وہ دستور منسوخ کر دیا گیا۔ 1962 میں پھر دوسرا مارشل لائی دستور لایا گیا، وہ پھر جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں اس کو منسوخ کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1970 میں 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر انتخابات ہوئے۔ صحیح۔ اور پھر دسمبر 1971 میں پاکستان تقسیم ہو گیا، سقوط ڈھاکہ ہو گیا، پھر مغربی پاکستان ایکول پاکستان قرار پایا۔ صحیح۔ پھر 1973 میں دستور پاس ہوا، اور اس میں قرارداد مقاصد کو دستور کا پہلے دیباچہ بنایا گیا، بعد میں اس کو نافذ العمل حصہ بنایا گیا۔ اس میں قرار دیا گیا تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور پھر اس مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنائی گئی۔ لیکن جو اسلام کو من و عن ود آل ٹوٹیلٹی اینڈ پرفیکشن نافذ کرنا چاہیے تھا، وہ آج تک نہیں ہوا، اور یہ شاید بدقسمتی ہے کہ اس قوم کو جب پردے کے پیچھے مہر لگا کر ووٹ دینے کا موقع ملا، تو ان کا جو اجماعی یا اکثری فیصلہ ہے وہ اسلامی قوتوں کے حق میں نہیں آیا۔ صحیح۔ اس لیے یہ پوری قوم کا فیلور ہے۔ اسلامی قوتوں کا فیلیور تب ہوتا کہ جب قوم ان کو اقتدار تفویض کرتی، اور پھر وہ ناکام ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ چونکہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے، دستور کا تقاضا ہے، اس لیے اس کے لیے پرامن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن اور شریعت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اب تک پاکستان میں جتنے بھی قوانین رائج ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ دستوری اعتبار سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ پاکستان میں بننے والا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ صحیح۔ لیکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی جو رپورٹیں ہیں ان سے الماریاں بھری ہوئی ہیں، اور
پارلیمنٹ اس بات کی آئینی طور پر پابند ہے کہ ان کو ٹیبل کیا جائے صحیح اور قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے، لیکن ہر دور کے حکمرانوں کی ترجیح میں یہ بات نہیں ہوتی اور وہ ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں۔ اس لیے ابھی تک اسلام کو مکمل طور پر نافذ نہیں کیا جا سکا، صحیح اور جو چند قوانین نافذ بھی کیے گئے تو اس کے لیے جس طرح کی عدالتیں ہونے چاہیے یا جو پروسیجرل لا ہے، سول پروسیجرل کوڈ اور کرمنل پروسیجرل کوڈ، جس کو ضابطۂ دیوانی اور صحیح ضابطۂ فوجداری کہتے ہیں، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ہوائی جہاز بنا لیں اور اس میں انجن موٹر کار کا فٹ کر دیں اور رن وے پہ دوڑائیں، تو رن وے پہ تو دوڑے گا لیکن وہ فلائی نہیں کرے گا۔ صحیح تو جب تک آپ ضوابط قانون کو اسلام کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تب تک اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ صحیح اور سود کو بھی ڈے 1 سے، روز اول سے ممنوع ہونا چاہیے تھا پاکستان میں، لیکن اس کو نہیں کیا گیا، حالانکہ قرآن کریم میں سود کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم اس سے باز نہ آؤ تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اتنی بڑی وعید آئی ہے۔ پہلے 1992 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے امتناع ربا کا فیصلہ صادر کیا، حکومت اپیل میں چلی گئی، پھر 30 جون 2002 تک حکومت پابند تھی صحیح کہ پورے نظام کو غیر سودی بنائے۔ تو پھر مشرف صاحب کا دور تھا، اس نے من پسند 2 جج چن کر مقرر کیے اور پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، فیڈرل شریعت کو ریفر بیک کر دیا۔ صحیح مگر پھر 2023 کو فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ صادر کر دیا، تو جب فیصلہ صادر کر دیا تو اس کو نافذ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے گورنمنٹ کو 5 سال کا ٹائم دیا ہے صحیح کہ آپ تمام مالیاتی نظام کو 5 سال کے اندر غیر سودی بنا دیں۔ تو بعض سیمینار میں اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کریں گے، لیکن ابھی تک ہمیں اس کی کوئی عملی تعبیر نظر نہیں آتی، اور یہ سود کا وبال ہے کہ ہم اقتصادی لحاظ سے تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلامک بینکاری نظام صحیح؟ جی ہاں، اسلامی بینکاری نظام میں جو پروڈکٹس ہیں وہ اسلامی جو اصول ہیں بیع و شراء کے اور کانٹریکٹ کے مطابق ہیں، اور لیکن ابھی پورا بینکاری نظام اس کے مطابق نہیں ہوا۔ اصلاح کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس کی طرف قدم تو بڑھانا چاہیے۔ صحیح تو ابھی تک ہمیں گورنمنٹ کا جو پورا عزم یا ول یا ارادہ اس طرف نظر نہیں آتا۔